3 صدیاں تک حضور دی امت اس صدمے تو باہر نہ آئی، حضور دنیا تو گئے کیوں؟ اے 3 صدیاں کے صدمے میں گم رہی، پریشان ہو کے رہے۔ صدیق حدیث میں موجود ہے نا، کانا سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ ما زال جسمہ یجری حتی مات۔ جدوں رسول اللہ ظاہری دنیا تو گئے تے صدیق اکبر دا جسم پگھلنا شروع ہویا جویں برف پگھلدی، تے او جسم جدوں پگھل گیا تے پھر صدیق اکبر دنیا تو چلے گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری باغ وچ کام کر رہے، پچھوں آ کے بیٹے نے کیا، ابا جی پتہ چلیا امام الانبیاء دنیا تو چلے گئے ظاہری دنیا تو؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ تو ظاہری دنیا سے چلے گئے۔ تے حضرت عبداللہ بن زید انصاری پتر نو مڑ کے نہ ویکھیا تے انج ہاتھ چک دیتے، یا اللہ اللہم عذب عن البصر حتی لا ارى بعد حبیبی محمدا، یا اللہ جنہ چہرہ امام الانبیاء دا ویکھیا نا اکھاں نے، ہن او سلامت نہ رکھ کسی اور چہرے تے پون ہی نہیں ہوکھا۔ اے او صدمے سن۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں اقیم بعدک بالمدینۃ بینہم یا لیتنی صبحت ثم الاسودی، حضور تو ظاہری دنیا تو چلے گا تے حسان رہے گا، صبح ہون تو پہلے مینوں کوئی سپ لڑ جاوے میں بھی مر جاؤں۔ اے او صدمے سن صحابہ نے جڑے 3 صدیاں تک وہ اپنے صحابہ دی اولاد نے صحابہ نو ویکھیا اس سختے چ آ گئے، اتنی پریشانی، پھر انہاں دی اولاداں انہاں نو ویکھیا تے آہستہ آہستہ وہ غم ختم ہویا تے تا محفل میلاد شروع ہوئی۔ گل سمجھ آئی؟ اے جواب ہے اس دا۔ ہاں جی، یہ سارے بزرگ ہی گل کر سکتے۔ اہل سنت و جماعت دے علماء تے لکھا سلام ہون کہ انہاں ہر گل بھی حضور دی شان وال موڑ دیتی۔ انہاں سارے بزرگاں نے یہ گلاں لکھیاں، لکھا سلام ہون علماء اہل سنت ہوتے جنہاں جاندیاں بھی مولانا سید کفایت علی کافی۔ اچھا میں گل حضرت طلحہ والی کراں تاکہ وہ گل پھر آخر تے مکے۔ حضرت طلحہ بن برا دے حضور قبر تے گئے تے دعا کی منگی، وہ سنو، چھوٹے جائے بچے دعا کی منگی، اللہم القا طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیک، یا اللہ یہ طلحہ بچہ میرے نال پیار کردا سی ہن تیرے کول آ گیا تے یا اللہ تو انہوں ملنا کیویں؟ یا اللہ جدوں طلحہ بچے نال تیری ملاقات ہوے نا تے تو انہوں ویکھ کے مسکراویں، یہ تینوں ویکھ کے مسکراوے۔ ملتا ہے کیا کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے۔ لو جی آخری بات غازی علم الدین شہید کی، اب میری گفتگو ختم، لمبی باتیں بڑی ہیں انشاءاللہ، رہے گا یوں ہی ان کا۔ اے مولانا، اے چرچا سبحان اللہ، اے پلازا، واہ اے پلازا تینوں لکھاں سلام ہو، تو انارکلی وچ کہو جا رنگ لا دیتا ہے۔ اے مولانا محمد علی صاحب انہاں دے ساتھیوں بھی لکھاں سلام ہو۔ ہاں یہ بادشاہ یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا، حضور فرمائیں گے ادھر آؤ یار ادھر آؤ، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ انشاءاللہ سمجھ آئی نہیں بات؟ میں گل کرن لگا اتنے بڑی، جس محبوب نے تواڈے میرے واسطے رو پینا نا وہ وفا کرو، قیامت والے دن حضور تہاڈی تے میری خاطر رو پین گے تو پھر گل اس ویلے بنے گی۔ تو جلیا تو اس محبوب نو چھڑ کے لوگوں پیچھے لگا پیا، تو اس محبوب دے نال لگ جنا تیرے واسطے رو پینا ہے، اس دن تو ماں باپ بھی تینوں پکڑن گے، کڈو پیسے، سارے نس جان گے، تیرے محبوب تیرے واسطے سجدے جھک جان گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ جب محبوب رو پین گے تو پھر رب العالمین فرمائے گا میرے حبیب ارفع راسک سل دوتا وشفا تو شفا، میرے حبیب بس کیجئے، اب آپ کھڑے ہوئے مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور فرمایا یہ اپنا ہی ہے، آنے دو، یہ اپنا ہے، اس کو آنے دو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوندی، یاد رکھو، سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوندی۔ جدو رسول اللہ نال چل پین گے نا تو پھر فرشتے بھی کہیں گے تو سرکاری مال آ رہا آج، ہاں جی سرکاری مال دی نہیں چیکنگ ہوندی ہوندی، اور کسٹم تو بھی کہتے ہیں بھائی صدر صاحب آ رہے ہیں، کسٹم تو بغیر ہی صدر صاحب آ رہے ہیں، تو یہ تو فقط اتنا سبب ہے انہیں قاد بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آج رسول اللہ لو جی غازی علم الدین شہید
اوے اسی سارے نو منیا، نعرے تحقیق، نعرے غوثیہ، نعرے حیدری، صداقت صدیق، عدالت فاروق، سخاوت عثمان، شجاعت علی، سارے نو مننے، سانو تو کوئی پریشانی کوئی نہیں جی۔ اعلی حضرت فرما دیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک بات پہ لاکھوں سلام، سائے مصطفیٰ مایا اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، اور زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص خدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و ملت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ ساڈا امام سبق کی دے گیا سر، لو جی یہ جو کوئی فرقہ واریت والی گل ہے، ساڈا امام کہندا ہے سانو سنیاں نو سبق دے گیا، ساڈا امام ہم تے تینوں کسی نے جج بنایا کہ بیٹھ کے فیصلے کرنے صحابت آل بیت دے، تیرا کام کیے کہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ کہہ دی ہے کوئی امام دنیا دا امام احمد رضا جے جنہیں کیوں جے ادب دسیا سن، سارے تے سلام بھیجنا، بس وہ جانن انہاں دی شاناں جانن، تیرا کام ہے انہاں نوں لکھاں سلام بھیجنا، ٹھیک ہے؟ کیسا ساڑا امام سبق دے؟ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، لو جی بڑی لمبی بات ہے، غازی صاحب واسطے بھی ایک گھنٹہ تے اور چاہیے تقریباً، غازی صاحب کی زندگی تے گفتگو کی جائے۔ غازی صاحب نے ایتھے قریب دکان ہے، کاش ادھر ہے کہ ادھر ہے، آئے کاش کہ اتنے کوئی یادگار بنی ہوندی۔ اچھا اتنے یادگار بناؤ، نہیں اتنے تو یادگار ہوندی نا تے ہر مسلمان گزرتا کہندا ایک ہی ہے، کہندا اتنے غازی علم الدین شہید نے ایک منحوس نو ماریا سی، اس سرزمین نو اس گندے نال پاک کیتا، یہ او جگہ ہے، تے پھر لوگ کہندے واہ غازی واہ تیری کیا بات، اے بت عجائب گھر تے بنا سکتے نا مسلے تے باہر بت او ٹنگیا باہر او کی نہ ہو رہا او لاڈ مکالا او لاڈ منہ کالا، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر جائے اسے پھر، علامہ بولیا کہندا میں اتنے ایک لردے فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر، اور سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کب کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر۔ اقبال کہندا میں اتنے ایک فرنگی نو ویکھیا انگلینڈ پڑھدیاں تو کہندا میں ویکھیا تے ایک فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہا بھئی مسلماناں نو سدا غلام رکھنا ہے، تے او دا پتر کہن لگا ابا جی یہ تے غلام نہیں رہندے، تے بڑے ڈاڈے لوگ ہیں، یہ غلامی تے انہاں دے نیڑوں نہیں لگی۔ انہیں کہا میں تینوں دستا ہوں مسلمان سدا غلام رہن گے، انہیں کہا او کی؟ انہیں کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر۔ انہیں کہا انہوں تعلیم یہو جی پڑھانی جہڑیاں گلاں اساں کرنیاں مسلمانوں دے پتر گلاں کرن، اسلام دے خلاف تے انگریزاں گلاں کرنیاں، ہن جتھے چار مسلمان بیٹھ جان اسلام دے خلاف، مولوی ایسے ہوتے ہیں، اسلام دہشت گرد ہے، داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں، اسلام پر عمل مشکل ہے، بس نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ اقبال کہنا ہے انہوں تعلیم ہو جی پڑھاؤ، اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالا ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ اقبال کہنا انگریزوں دی تعلیم بندے پڑھی ہوئے سونے دا مسلمان ہوئے مٹی بن جانا، مرا در سے حکیمہ درد سر داد۔ اقبال کہنا میں تو جتنی دیر اتنے رہا میرے سر درد اضافہ ہوا، میں نے تو لبے ہی کچھ نہیں، علامہ خود کہنا
کیونکہ من پروردہ یاز نگاہ فیضم کہندا میں تو رسول اللہ دی نگاہ دا پلیا سی، مینوں انگریز کی کر سکتے سر؟ زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی، اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، میری آنکھ کا سرما تھا خاک مدینہ و نجد۔ اقبال نو تو کسی نے پڑھے ہی نہیں، ساڑھے کو آگے پڑھے بھئی اقبال ہے کون؟